الحمد لله العظيم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد: وجاهدوا في الله حق جهاده. گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، مالٹا میں نغمہ مہروں کا گاتا رہا، فقر و استغنا کی تصویر کہن کا ہم ہما اس کی جدوجہد کا عنوان کہلاتا رہا. حادثوں کی جاں مسلمانوں سے ہو کر بے نیاز نقشہ قربانیوں ایثار دکھلاتا رہا. واقعہ یہ ہے کہ شمع عشق کا پروانہ تھا، خواجہ کون و مکہ کے نام کا دیوانہ تھا. حضرات گرامی، جب 19ویں صدی میں انسانیت ہر طرف سے رگیدی جا رہی تھی، پرچم اسلام سرنگوں ہو رہا تھا، باطل کی لہریں حرم کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، کفر اسلام کے مقابلے میں حل میں مبارز کا نعرہ لگا رہا تھا، تو سن 1268 ہجری میں جنم لینے والا اور اخلاص کے تاج محل میں سب سے پہلے زانوی طلب مستحق کرنے والا فرزند ذوالفقار حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید فرمان خدا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ اور ارشاد رسول من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق کو سامنے رکھ کر انگریزوں کی مبارزت پر لبیک کہتے ہوئے میدان میں کود پڑا اور انگریزوں کے خلاف جو انقلابی تحریک حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چلائی تھی اور حضرت سید احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ اور حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس کی کمان سنبھالی. حضرات گرامی، حضرت شیخ الہند نے مسند درس و تدریس کی زینت بن کر سینکڑوں محدثین و مفسرین، ہزاروں فقہاء و متکلمین اور بے شمار خطبہ واعظین کو پیدا کیا اور وہیں لاتعداد سرفروشوں اور مجاہدین کو تیار کیا. چنانچہ تحریک شیخ الہند کے سرگرم رکن مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کابل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کابل جا کر مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند جس جماعت کے نمائندے تھے اس کی 50 سالہ محنتوں کا حاصل میرے سامنے غیر منظم شکل میں تعمیل کے لیے تیار ہے. حضرات گرامی، 1857 عیسوی کی ناکامی کے بعد حضرت شیخ چونکہ بڑے بڑے علماء ناامید ہو چکے تھے، اس لیے حضرت شیخ الہند نے استخلاص وطن کے لیے اپنے تلامذہ اور متوسلین کو تیار کرنا شروع کر دیا اور میدان عمل میں قدم رکھنے سے پہلے ہی ان کے دلوں میں یہ بات راسخ کر دی کہ دارالعلوم فقط صرف نحو، تفسیر و حدیث اور فقہ و فتاویٰ کا مرکز نہیں ہے، بلکہ یہ ادارہ باہمت اور اولو العزم افراد کی تیاری اور 1857 عیسوی کی ناکامی کی تلافی و تدارک کے لیے قائم کیا گیا ہے. یہی وہ مقصد تھا جس نے کبھی تو آپ کو باحوصلہ افراد کی تنظیم و تشکیل کے لیے 1878 عیسوی میں تربیت نامی انجمن قائم کرنے پر مجبور کیا تھا، تو کبھی انگریزی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قرآنی سانچے میں ڈھالنے اور دردمندان حریت کے اطمینان کے لیے نظارت المعارف القرآنیہ کے نام سے ایک عظیم تربیت گاہ کی داخل ڈالنے پر تیار کیا، جس کا مقصد صرف اور صرف ایسے جابازوں کو تیار کرنا تھا جو انگریزی حکومت کا تختہ پلٹ سکے. حاضرین مکرم، سن 1914 میں جنگ عظیم کے چھڑ جانے کے بعد حضرت شیخ الہند نے اپنے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے اور سرحدی قبائل کو منظم کرنے کے لیے مولانا سیف اللہ اور حاجی تنگزئی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ مجاہدین کی کمان سنبھال کر انگریزوں کے خلاف میدان میں آ جائیں. اس پیغام کا بھیجنا تھا کہ قافلہ سخت جہاں انگریزوں سے ٹکرا گیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، لیکن اسلحے کی قلت اور انگریزوں کے پروپیگنڈے کو حل کرنے کے لیے ان مجاہدین اسلام نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو تشریف آوری کی درخواست کی، مگر چونکہ یہ وقت حضرت شیخ الہند کے لیے بڑا نازک تھا، اس لیے حضرت شیخ الہند نے اپنے سرگرم رکن مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو روانہ کر دیا اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کبھی تو مکہ المکرمہ کے گورنر غالب پاشا کے یہاں ملاقات کرتے ہوئے تو کبھی مدینہ المنورہ کے گورنر بصری پاشا کے یہاں حاضری دیتے تھے. بالآخر آپ کی محنت رنگ لے ہی آئی اور آپ نے جنگ کی ترتیب لکھ کر کابل کو روانہ کر دیا، لیکن افسوس کی تقدیر کے پائے سنگین کو چھو نہ سکے اور یہ خط انگریزوں کے ہاتھ رکھ گیا. اس خط کا ہاتھ لگنا تھا کہ انگریزی سلطنت پوری دہل گئی اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر اس تحریک پر عمل درآمد ہو جاتا تو ہماری حکومت کا تختہ پلٹ جاتا.
بالآخر والی مکہ المکرمہ کے شریف حسین کی غداری کی وجہ سے حضرت شیخ الہند کو نومبر سن 1916 میں گرفتار کر لیا گیا اور 21 فروری سن 1917 میں مالٹا کی دیواروں میں قید کر دیا گیا۔ حضرت شیخ الہند، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مالٹا کی دیواروں میں قید ہونے سے حضرت شیخ الہند سست پڑ گئے ہوں گے، انگریزوں کے خلاف چیلنج کرنے کی جرت نہیں ہو رہی ہوگی، انگریزوں کے خلاف بولنے کی جرت نہیں ہوگی، نہیں ہرگز نہیں، بلکہ یہ مرد مجاہد 1920 میں جب ممبئی کی ساحل پر قدم رکھتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی رہے گی میں انگریزوں کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ اور جاتے جاتے دنیا کو یہ پیغام دے گیا کہ جہاں جہاں نظر آئے تمہیں لہو کے چراغ، کہ جہاں جہاں نظر آئے تمہیں لہو کے چراغ، مسافران محبت ہمیں دعا دینا۔